السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 20 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ روس اور چین نے عالمی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی استحکام، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس اور چین کے تعلقات غیر معمولی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ترقی اور استحکام میں معاون کردار ادا کرنا چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور روس کے مضبوط تعلقات کی بنیاد باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا اس وقت طاقت کے زور پر چلنے والے نظام کی طرف واپس جانے کے خطرات سے دوچار ہے، لہٰذا روس اور چین کو یک طرفہ اقدامات اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششوں کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے شی جن پنگ نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ خطے میں جنگ بندی ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق تنازع کے خاتمے سے نہ صرف توانائی کی عالمی سپلائی مستحکم ہوگی بلکہ بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹیں بھی کم ہوں گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں مزید کشیدگی دانشمندانہ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب روسی نائب وزیر خارجہ سرگے ریابکوف نے کہا ہے کہ روس امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق ماسکو تنازع کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے پر آمادہ ہے اور تمام متعلقہ فریق اس بات سے آگاہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی ٹیم کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں ممکنہ جنگی حکمت عملی اور آئندہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی اور خطے کی مجموعی صورتحال کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے معاملے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور امریکہ اس تنازع کو جلد انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں تعمیراتی منصوبے کے دوران بھی انہوں نے اندیا دیا تھا کہ ایران پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، جو آئندہ چند روز یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ممکن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دوبارہ کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو تہران پہلے سے زیادہ مؤثر اور غیر متوقع رد عمل دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ جنگی تجربات نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے دعویٰ کیا کہ امریکی کانگریس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران اربوں ڈالر مالیت کے متعدد جنگی طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران دنیا کی پہلی طاقت بن چکا ہے جس نے امریکہ کے جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے کو مار گرایا۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ تنازع مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات ایک پیچیدہ معاملہ ہیں، تاہم چین نے اسلام آباد کے ذریعے ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ سفارتی عمل ایران، پاکستان اور چین کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے، جبکہ چین ہمیشہ ایسے مذاکرات میں شامل ہونا پسند کرتا ہے جہاں مثبت پیش رفت کی امید ہو۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو معاہدے کے لیے 2 سے 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، جس کے جواب میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی نئے تنازع سے مزید حیران کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور امید ہے کہ عالمی توانائی بحران کو ہوا دینے والی کشیدگی کے خاتمے کی راہ نکل آئے گی۔ امریکہ نے بحیرہ ہند میں ایران سے منسلک اسکائی ویو نامی آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن نے مارچ میں اس جہاز پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کے الزام میں پابندیاں عائد کی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق فروری میں ایران کے جزیرے خارک سے اس ٹینکر پر 10 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل لادا گیا تھا۔ دوسری جانب غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے بحری قافلے پر اسرائیلی کارروائی کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے بین الاقوامی پانیوں میں آخری امدادی کشتی کو روکنے کے بعد کم از کم 87 زیر حراست افراد نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ گلوبل سمت فوٹیلا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ یہ ہڑتال غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج اور اسرائیلی جیلوں میں قید تقریباً 9,500 فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کی جا رہی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے قبرص کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روک کر ان پر چھاپے مارے، ربر کی گولیاں چلائیں اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے مطابق گرفتار افراد میں 9 انڈونیشی شہری بھی شامل ہیں۔ انڈونیشیا نے تمام جہازوں اور زیر حراست افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر ممکن سفارتی اور قونصلر راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ترکی، اسپین، اردن، پاکستان، بنگلہ دیش، برازیل، انڈونیشیا، کولمبیا، لیبیا اور مالدیو سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے غزہ جانے والے بحری قافلے سے تعلق رکھنے والے 4 کارکنوں پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ حماس کی حمایت میں سرگرم تھے، تاہم اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی غزہ فلاٹیلا کے بعض شرکاء اسرائیلی حراست کے دوران بطور احتجاج بھوک ہڑتال کر چکے ہیں، جبکہ برطانیہ میں فلسطین کے حامی قیدی کارکنوں نے بھی گزشتہ برس طویل بھوک ہڑتال کی تھی، جس کے صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ضلع طائر کے علاقے دی قانون النہر میں ہونے والے ایک حملے میں 10 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 3 بچے اور 3 خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں میں الگ الگ کارروائیوں میں مزید 9 افراد جان دے بیٹھے۔ وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں بتایا کہ 2 مارچ سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد اب تک مجموعی اموات کی تعداد 3042 تک پہنچ چکی ہے۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جنوبی لبنان کے اندر اسرائیلی فوج کے خلاف 26 حملے کیے ہیں۔ گروپ کے مطابق حادثہ قصبے کے قریب جھڑپیں ہوئیں، جبکہ راچف سمیت مختلف مقامات پر اسرائیلی فوجی اجتماعات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر غزہ شہر کے نصر محلے میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد ایک رہائشی گھر میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ طلوع فجر سے قبل کیا گیا، جبکہ منظر عام پر آنے والی ویڈیوز میں سول ڈیفنس اہلکاروں کو آگ بجھانے اور امدادی کارروائیاں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں سیاسی تبدیلی کے مقصد سے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے ان منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی، جن میں ایران کی موجودہ قیادت کو سابق صدر محمود احمدی نژاد سے بدلنے کا تصور زیر غور تھا۔ اخبار کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے ممکنہ قتل کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خیال پر غور کیا
کہ ایران میں اقتدار کسی اندرونی شخصیت کے ذریعے سنبھالا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احمدی نژاد ایک غیر متوقع انتخاب سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ اپنے دور صدارت میں اسرائیل مخالف سخت بیانات کے لیے مشہور رہے۔ تاہم اخبار نے یاد دلایا کہ سن 2019 کے ایک انٹرویو میں احمدی نژاد نے ٹرمپ کو عملی انسان قرار دیتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات کی حمایت کی تھی۔ دمشق میں شام کی وزارت دفاع کے قریب ہونے والے کار بم دھماکے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق فوجی اہلکاروں نے باب شرقی علاقے میں ایک دیسی ساختہ بم نصب ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ جب بم ڈسپوزل ٹیم اسے ناکارہ بنانے کے لیے موقع پر پہنچی تو قریب ہی کھڑی ایک گاڑی میں زوردار دھماکہ ہو گیا۔ نجیب الناسان کے مطابق حملے میں ایک فوجی جاں بحق جبکہ کم از کم 21 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں جائے وقوع سے دھوئیں کے بادل اٹھتے اور فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک بار پھر آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی سے متعلق تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ناروے کی صحافی ہیلی لینگ نے بھارت میں انسانی حقوق اور آزادی صحافت سے متعلق سوالات اٹھائے، جس کے بعد ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ مبینہ طور پر معطل کر دیا گیا۔ ہیلی لینگ نے اس اقدام کو پریس فریڈم پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں آزاد صحافت دباؤ کا شکار ہے اور صحافیوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ صحافی نے مزید کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ وہ ناروے میں رہتی ہیں کیونکہ ان کے بقول بھارت میں آزادانہ اظہار رائے انکریزنگلی مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت جمہوریت کی بات تو کرتی ہے مگر تنقیدی صحافت کو برداشت نہیں کرتی۔ اس معاملے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی شدید بحث چھڑ گئی، جہاں متعدد صارفین نے بھارت میں آزادی اظہار کی صورتحال پر سوالات اٹھائے۔ اسی دوران بھارت میں ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک سرکاری اہلکار کو مبینہ طور پر مندر کے دورے کے دوران پورٹیبل ایئر کنڈیشنر کے ساتھ دیکھا گیا، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے طنز اور تنقید کا اظہار کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قائم مشترکہ سیکیورٹی آپریشن سینٹر 911 نے حج سیزن کے دوران عازمین کو فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید مؤثر اور وسیع بنا دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ سینٹر ہنگامی سیکیورٹی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر موصول ہونے والی کالز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں جواب دے دیتا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق سینٹر میں مختلف زبانیں بولنے والے تربیت یافتہ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کو اپنی زبان میں فوری رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ حکام نے واضح کیا کہ موصول ہونے والی تمام معلومات اور رپورٹس کو مکمل رازداری کے ساتھ متعلقہ اداروں تک پہنچایا جاتا ہے اور اطلاع دینے والے شخص پر کوئی قانونی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا کے وسطی کرم کے علاقوں موناتو اور کامران کلی میں شدت پسند گروپوں کے درمیان خونریز جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 18 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق تصادم شدت پسند کمانڈر کاظم اور گروپ کمانڈر ممتاز امتی کے حامیوں کے درمیان ہوا، جس میں دونوں جانب بھاری جانی نقصان ہوا، جبکہ ممتاز امتی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں متعدد شدت پسند گروہ سرگرم ہیں جن کے خلاف سیکیورٹی فورسز کئی بار کارروائیاں کر چکی ہے۔ ماضی کے آپریشنز میں سینکڑوں شدت پسند مارے گئے ہیں اور ان کے کئی تربیتی مراکز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ادھر جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے ممتاز عالم دین اور جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے سابق امیر
शेख गुलाम हसन की नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलगाम में मुनक्किद होने वाली नमाज जनाजा और तदफीन में हज़ारों अफराद शरीक हुए थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सख्त माहौल के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि मुक़र्रिरीन ने मरहूम की मजहबी, समाजी और तालीमी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया और सन 2019 में जमात इस्लामी पर पाबंदी के बाद भारतीय हुकूमत की कार्रवाइयों को तनकीद का निशाना बनाया। मकामी अफराद के मुताबिक सोगवारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज खित्ते में बढ़ते हुए दबाव और मजहबी आज़ादी पर कदगन की अक्कासी करता है। क्रिकेट। बांग्लादेश कौमी क्रिकेट टीम ने तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट के 5वें रोज़ पाकिस्तान 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 359 रन पर आउट हो गया और बांग्लादेश ने मैच 78 रन से जीत लिया। इससे कबल पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान को ढाका में 104 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यूं बांग्लादेश ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश करके नई तारीख रकम कर दी। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को, उन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।